آپ کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، آپ سبب بن رہے ہیں. یا تو نماز سے اتنا پہلے ناشتہ کرانا چاہیے تھا کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھی جا سکے، یا پھر نماز کے بعد آپ کو ناشتہ کرانا چاہیے تھا. آپ ایسے موقع پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ ذہن غور کریے گا، غور کریے گا. وہ جنگ ہو رہی ہے، اللہ سبب مت بنیے کسی کا. آپ خود نماز پڑھنے رہے، دوسرے کی بھی نماز چھڑوا رہے ہیں. یہ اور گناہ ہے. کافر تو ویسے ہی جہنمی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور مرنے کے بعد جب یہ قبر میں دفن ہوں تو ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے. کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کیونکہ آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی. ایک وقت کی نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں، پڑھ لی. مغرب کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل وقت نکل جانے کی وجہ سے ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں. مولانا جرجی صاحب، آپ چاہے کتنا بول لو نماز کے اوپر، صبح فجر کی نماز میں ہم پھر نہیں آئیں گے، گھر میں سوتے رہیں. ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے اوپر تو کسی کی تقریروں کا اثر نہیں ہوا. 80-90 سال کے بزرگ علماء آئے، ان کی نہیں مانی. تم تو کل کے لونڈے، تمہاری کیا سنیں گے؟ تمہارے جیسے 336 مولوی روز بولتے ہیں، کسی کی نہیں سنی ہم نے، تمہاری کیا سنیں؟ اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد پھر بھی فجر کی نماز میں اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، لکھ لو آپ اپنے جلسہ کرانے میں ناکام. سوچ لو، آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی جلسہ کرانے کی. اگر تقریروں سے ایمان میں تازگی پیدا نہ ہو، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہ بڑھے، تو بیکار ہیں ایسے جلسے. اس سے بہتر تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سوتے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے. یہ آپ کے لیے تقریر سننے سے بہتر ہوتا. ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر، دعا مانگتے، پھر نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، نماز پڑھی، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے. نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے، لیکن تھوڑی دیر پہلے، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی. سنو، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، بھائی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے ویسے لیٹے تھے، چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، ابھی اذان کا وقت ہونے والا. گئے کام سے، تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنایا، نماز میں شامل ہو گئے. جماعت تو مل گئی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے. سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے، وہ نہیں پڑھ پائے. فجر کی جماعت نہیں چھوٹی تھی، جماعت مل گئی. سو کے اٹھے، جلدی سے وضو بنائے، مسجد میں چلے گئے، نماز تو پڑھ لی، دونوں رکعتیں مل گئی، لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے. بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے، سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں. سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان سے کہا یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہ اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی، میں نے عبادت کی تھی، اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے وضو بنایا، مسجد میں آ گیا، جماعت کھڑی تھی تو جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی، پہلے جماعت پڑھ لی، بعد میں سنت پڑھ لی. تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے. آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا، کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا، گہری نیند میں سوتا، لیکن فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر وضو بنا لیتا اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیتا. اللہ کی قسم، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اگر پڑھ لیتا تو یہ 2 سنتیں تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر. فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت تمہاری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی. کیوں جاگے تم رات بھر؟
لیکن ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ جلسہ سنو 12 بجے تک 1 بجے تک اور سوتے سوتے 2 بج جائے اور فجر کی نماز میں جب آپ اٹھ نہ سکیں اور مسجد میں نہ جا سکیں تو ایسے جلسوں سے کیا فائدہ. بند ہونے چاہیے ڈرامے. ہاں میں اس کو ڈرامہ کہتا ہوں. جو جلسے لوگوں کو نمازی نہ بنا سکے وہ ڈرامہ ہے. جو تقریریں لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ نہ کر سکے وہ نوٹنکیاں ہیں. وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں ہیں. تصور کیجئے ہم کہاں ہیں. نماز کتنی ضروری چیز ہے ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں اور ہمارے. رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے. رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا. عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے. عید کے چاند کے لیے اصول ہے. اب رمضان کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے لیکن عید کے چاند کے لیے 2 کی گواہی چاہیے. کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو. ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا. عید کی چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی چاہیے. لیکن جب رمضان میں ایک آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ ایک آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے. اگر 5 وقت کا نمازی ہے باشرع ہے سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے. اس کی بات مانی جاتی ہے. دیندار ہے نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. نماز روزے کا پابند نہیں ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی. بھاگ نہیں تسلیم. روزے کا چاند ایک آدمی کی گواہی ہے اور ایک آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی. 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. لہذا عورتیں 2 ہونا چاہیے. آدمی ایک آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا. لیکن ایک عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک و دیندار ہو نمازی تہجد گزار ہو لیکن ایک عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. 2 عورتیں ہونا چاہیے. ایسے ہی عید کا چاند 2 مردوں کی گواہی چاہیے لیکن 2 مردوں نے نہیں دیکھا ہے. ایک مرد نے دیکھا ہے اور ایک عورت نے تو نہیں مانی جائے گی. ایک مرد نے دیکھا ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے یا 4 عورتیں ہونی چاہیے وہ بھی باشرع. اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی. آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لیے چل رہے ہیں میرے بھائیوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. چھوٹا سا بچہ ہے ابھی وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. 8-9 مہینے کا 10 مہینے کا 1 سال کا ہے. چلتا ہے پھرتا ہے پوری طاقت نہیں ہے ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے گرتا بھی ہے. کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے. اس کے سامنے کوئی کیڑا مکوڑا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا چلنا سکھا رہی ہے. تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے. ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے دیکھے کتنی دور جاتا ہے بچہ. بچہ تھوڑی دور گیا وہاں
जानवर देखा, कोई कीड़ा मकोड़ा देखा, वो उधर से पलटा भागता है अपने माँ के पास। माँ जल्दी से अपने दोनों बाहें फैला देती है और बच्चा जब डरता है तो वो अपनी माँ की गोद में आ जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है वो अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लेता है, समझ लेता है। अब वो समझता है कि मैं सबसे बड़े खतरे से टल चुका हूं। अब सबसे बड़ी मुसीबत, भाई बच्चे के लिए तो वही सबसे बड़ी मुसीबत है जिससे वो डर रहा है। बच्चा अपनी माँ की गोद में आया और जैसे ही वो अपने माँ की गोद में आता है वो समझता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं एक सुरक्षित गोद में आ गया हूं, एक महफूज गोद में के अंदर आ गया हूं। अब मुझे दुनिया व माफिया का कोई खतरा नहीं है। बच्चा अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान यही फरमा रहा है, लोगों, नमाज ये माँ की गोद है। तुम्हारे लिए बड़े से बड़े खतरे जब तुम्हारे सामने आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब तुम्हारे सामने आए, बड़े से बड़े खौफनाक मरहले जब तुम्हारे सामने आए, तो तुम नमाज की आगोश में आ जाओ, नमाज की गोद में आ जाओ। जब तुम मस्जिद में आ जाओगे, नमाज की आगोश में आ जाओगे, तो तुम उस खतरे से महफूज हो गए। नमाज अपने नमाजी को अपनी गोद में ऐसे ले लेती है जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर अपने आप को महफूज समझ लेता है, ऐसे ही नमाजी नमाज के अंदर अपने आप को महफूज समझ लेता है। एक सहाबी है, जंग हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है। नमाज के वक्त ही में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक तीर आता है और तीर आते ही उनकी पीठ में लगता है। और सोचो, तीर किसी की पीठ में लग जाए और नमाज के अंदर लग जाए। लगी, हाथ बंधे हुए हैं, तीर पीछे लगता है, खून बहने लगता है और टपकने लगता है, लेकिन इन्होंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया। पूरी नमाज पढ़ ली। जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने? इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय मिल रहा था। सूरह कहफ की तिलावत ने मुझे तीर की तकलीफ भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगा है। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगा है, अब देख रहा हूं कि ये खून है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए, कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे। सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो।